قربانی کے 7 حصوں میں سے 1 یا 2 حصے عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ تقرب الی اللہ کا جو بھی کام ہو، یعنی کہ جس کا تعلق عبادت سے ہے نا، وہ اس میں حصہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی عبادت سے تعلق ہے، عقیقہ کا بھی اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ادھر کسی پر دم واجب ہوا ہے اور اس نے جانور لیا بڑا، تو اس میں حج کی قربانی کے شکرانے کا بھی حصہ وہ ڈال سکتا ہے، دم کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے، یہ بھی تقرب الی اللہ کا ہے۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ایک گائے خریدتے ہیں اور 4 کا عقیقہ کرنا ہے، 4 حصے عقیقے کر دیں، 3 حصے قربانی کر لیجئے گا، انشاءاللہ دونوں ایک ہی گائے کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یوں نہیں کیجئے گا کہ ایک حصے میں میرا عقیقہ بھی ہو جائے، قربانی بھی ہو جائے، یوں نہیں، الگ الگ کرنا ہے، ایک حصہ قربانی، ایک حصہ عقیقہ، ایسا 2 حصے کرنے ہوں گے، ایک ہی حصے میں دونوں نیتیں حاضر مت کر لیجئے گا۔ اب قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا، کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ حصہ الگ رکھا ہو؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جی ہاں، عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں۔ Wake up to reality. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانی میں عقیقہ کا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ قربانی کی 3 حصے، میرا ایک حصہ، بیوی کا حصہ، بچے کا حصہ، اور اپنے 2 بچے جو پیدا ہوئے تو لڑکے ہیں وہ، تو ان کے 2 حصے، تو کتنے ہو گئے؟ 7۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، عقیقہ قربانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے اور قربانی چھوٹے اور بڑے دونوں میں ہوتی ہے، تو ملنا تو سوال ہی نہیں۔ چھوٹے جانور میں قربانی کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے اور عقیقہ صرف چھوٹے میں ہوتا ہے، تو قربانی عقیقہ مل ہی نہیں سکتا۔ ایک موضوع روایت جو کہ ابن ابی شیبہ کی آتی ہے، موضوع روایت، ضعیف بھی نہیں، موضوع روایت جو ابن ابی شیبہ کے، اس میں ہے کہ بڑے میں بھی عقیقہ ہوتا ہے، یہ کہ وہ موضوع ہے، صحیح روایتوں سے بات پتہ چلتی ہے، عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں، تو لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور، لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور، ٹھیک، تو یہ عقیقہ قربانی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے اور قربانی چھوٹے جانور میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، تو دونوں مل ہی نہیں سکتے، یا تو قربانی ہوں گی چھوٹے جانور میں، تو عقیقہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا عقیقہ صرف چھوٹے میں کرنا ہے اور قربانی بڑے اور چھوٹے دونوں میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ملا دیتے ہیں، ملانے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جانور ذبح بھی ہو جائیں گا، کھانا بھی حلال ہے، لیکن عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقہ باقی رہیں گا، تو لہٰذا عقیقے کے لیے صرف چھوٹا جانور، مینڈا مینڈی، بکرا بکری میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں، لڑکی کے لیے 1 مینڈا مینڈی اور لڑکے کے لیے 2 مینڈا مینڈی یا بکرا بکری۔ جی، عقیقہ جو ہے نا جی، وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ، اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے، یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا، پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا، اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مجبوراً ہے۔ وہ ٹھیک ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے، جب کسی کا رہ گیا ہو، جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے، 7ویں دن کرنا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا،
اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا. ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے حصے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے. تو ایسا نہ کریں. بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے، عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ. اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا، تو ضرور کریں جی، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو